لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں اور دینی بھائی ہم سب کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے اور ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارے دلوں میں اس بات کا بھی پختہ یقین ہے پکا یقین ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے اس زندگی کی سب سے پہلی منزل قبر ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں ایک لمبی مدت تک قبر میں رہنا ہے اور پھر میدان محشر میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا کھڑا کیا جائے گا اور اپنی زندگی کے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک قول کا ایک ایک بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم سب کو جواب دینا ہے اب ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا جائزہ لے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اپنے دل سے پوچھے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو ٹٹولے جھنجھوڑے
کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں اپنی زندگی میں کتنے اعمال، کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کو خوش کرنے والے کر رہا ہوں، اور میرے 24 گھنٹوں کے دن رات کے اعمال میں سے کون سا عمل، کون سا کام ایسا ہے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت موجود ہے، ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھ کر بھیجا، ایک پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آپس کے مذاکرے، آپس کے تذکرے اور تبصرے، آپس کی گفتگو اور بات چیت کیا ہوا کرتی تھی اور ہماری کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھ کر پیغام بھیجا، اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکفری علی۔ یہ چھوٹا سا پیغام، چھوٹا سا خط جو پوسٹ کے ذریعے بھیجا، قاصد کے ذریعے بھیجا۔ کیا لکھا تھا اس میں؟ کہ مجھے کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا خط جواب کے طور پر آپ لکھ کر بھیج دیں جس میں مجھے کسی بات کی وصیت کی گئی ہو، کسی بات کی نصیحت اور تاکیدی حکم کیا گیا ہو، جس پر میں پابندی سے عمل کروں۔ وَلَا تُكْفِرِي عَلَيَّ، اور بہت لمبا چوڑا لکھ کر مت بھیجنا، بس تھوڑا سا لکھ کر بھیجو۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، ادھر سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں دوسرا خط بھیجا، دوسرا پیغام بھیجا، اور اس میں آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث شریف لکھ کر بھیجی۔ کیا لکھ کر بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جوابی خط لکھا، اما بعد سلام علیکہ، حمد و صلاۃ کے بعد آپ پر سلامتی ہو، سلام ہو۔ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنة الناس۔ جو بندہ اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتا ہے، اللہ کی خوشی طلب کرتا ہے، اللہ کی خوشی چاہتا ہے، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، لوگ مجھے کچھ بھی کہیں، میں لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہ کروں، بس میرا پروردگار راضی ہونا چاہیے، میرا اللہ خوش ہونا چاہیے۔ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو بندہ اللہ کی خوشنودی تلاش کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے، کفاہ اللہ مؤنة الناس، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں لوگوں کی مشقتوں کے مقابلے۔ لوگ پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لوگ اس کو کتنا ہی برا اور کتنا ہی اس کا نقصان پہنچانا چاہیں گے، جب اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، دنیا آخرت
اس کے مقابلے میں وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جو آدمی لوگوں کی خوشی کے واسطے اللہ کو ناراض کرتا ہے، وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے حوالے کر دینے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے بندے کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی جو اللہ کو اس لیے ناراض کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ والسلام علیکم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنا خط لکھ کر کے سلام بھیج۔ بظاہر تو یہ چھوٹی سی حدیث شریف ہے، مگر اس میں پوری زندگی گزارنے میں ہمارے لیے ایک قاعدہ اور ایک قانون اور ایک ضابطہ بتلا دیا گیا ہے کہ ہم دن رات کس کی خوشی دیکھیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں فلاں نیک عمل کروں گا، لوگ کیا کہیں گے، میں داڑھی رکھ کر گھوموں گا پھروں گا، لوگ کیا کہیں گے، میں کرتا پائجامہ پہن کر سفر حضر میں چلوں گا پھروں گا، لوگ کیا کہیں گے، میں سفر حضر میں کہیں بھی وقت آنے پر نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بس اس خیال نے، اس تصور نے ہمیں بہت ساری نیکیوں سے پیچھے کر دیا اور بہت ساری برائیوں میں ہمیں مبتلا کر دیا ہے، اور لوگ کیا کہیں گے، بس اس خیال میں، اس تصور میں ہم اپنے پروردگار کو، ہم اپنے خالق اور مالک کو ناراض کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہر عمل انجام دیتے وقت، ہر کام کرتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے، اور قبر میں عذاب یہ بھی حق ہے، اور قبر میں اجر و ثواب یہ بھی حق ہے، سچ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی ایمان والے کو، اللہ کے نیک بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے اہلاً و مرحباً بکا، تیرا آنا بڑا مبارک ہے، خوش آمدید۔ جتنے لوگ روئے زمین پر چل رہے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسندیدہ تو ہی تھا۔ فَإِذَا وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ فَسَتَرَىٰ صَنِيعِي بِكَ، قبر اس سے کہتی ہے آج تو میرے سپرد کیا گیا ہے، تو عن قریب میرے طرز عمل کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر کے اس اللہ کے نیک بندے پر قبر اتنی کشادہ ہو جاتی ہے، اتنی چوڑی ہو جاتی ہے، اتنی لمبی ہو جاتی ہے، جہاں تک مردے کی نظر پڑتی ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، حدیث شریف میں وہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں، کیا اعلان کرتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے کے لیے قبر میں کیا کیا بشارتیں ہیں، کیا کیا خوشخبریاں ہیں، اعلان کرتا ہے افرشوا له بالجنة والبسوا له بالجنة وافتحوا له بابا في الجنة۔ اللہ کے نیک بندے کے لیے قبر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو، اور میرے اس بندے کے لیے قبر میں جنت کا لباس
چنانچہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے اور اس میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی رہتی ہیں. اور اگر کوئی فاسق فاجر دفن کیا جاتا ہے، قبر اس سے کہتی ہے لا مرحبا بک ولا اہلا، نہ تو تیرا آنا مبارک ہے نہ تیرے لیے کوئی خوش آمدید ہے. جتنے لوگ زمین کی پشت پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ مجھے کوئی شخص تھا تو وہ تو ہی تھا. فَإِذَا وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، آج تو میری ماتحت آیا ہے، میرے سپرد کیا گیا ہے. عن قریب تو میرے طرز عمل کو بھی دیکھ لے گا. یہ کہہ کر کے قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کر کے اشارہ فرمایا کہ اس طرح گنہگار کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اور ایسے بڑے بڑے اژدہے، سانپ، بچھو اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ وہ ایسے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک کے لیے زمین پر گھاس نہ ہو. ایسے زہریلے بچھو اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ قیامت تک اس کے لیے اس کو ڈستے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرماتا. اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے، موت کے، آخرت کے احوال کو ہمارے سامنے بہت کھول کھول کر بیان کیا ہے. اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہ کرتی ہو، یہ پکارتی نہ ہو. قبر کیا پکارتی ہے؟ ہم سب کو پکارتی ہے، ہمارے کانوں میں آواز نہیں پہنچتی، ہم سنتے نہیں، مگر قبر روزانہ ہمیں یہ پکار رہی ہے. حدیث شریف میں وہ الفاظ موجود ہیں انا بیت الوحدتی انا بیت الغربتی. قبر روزانہ یہ اعلان کرتی ہے انا بیت الوحدتی، میں تنہائی کا گھر ہوں. انا بیت الغربتی، میں اجنبیت کا گھر ہوں. انا بیت الدوری، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں. انا بیت الترابی، میں مٹی کا گھر ہوں. یہ قبر کا روزانہ اعلان ہے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی، اللہ کے نیک بندے کی روح قبض کیے جانے کا بھی منظر کھینچا ہے اور گنہگار کی، کافر اور منافق کی روح قبض کیے جانے کا منظر بھی بڑے بہترین الفاظ میں کھینچا ہے. اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کا، ایمان والے کا موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے. ان کے چہرے سورج کی روشنی سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوتے ہیں. وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوتا ہے. ان کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور وہ فرشتے اس مرنے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی دور تک قطاریں لگا دیتے
جہاں تک مرنے والے کی نظر پہنچتی ہے۔ اس کے بعد ملک الموت، موت کا فرشتہ اس کو خوشخبری دیتا ہے۔ روح کے قبض ہونے کے وقت کیا خوشخبری دیتا ہے؟ حدیث شریف کے الفاظ ہے ایتھا النفس الطیبۃ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ جان نکل چل اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، اور اس پروردگار کی رضامندی اور خوشنودی کی طرف۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو ایسی آسانی کے ساتھ نکال لیا جاتا ہے جیسے مشکیزے کا منہ بند ہو اور اس کو کھولنے سے آسانی سے اس میں پانی نکلتا جاتا ہے۔ مثال دے کر سمجھایا، جیسے ہم آسانی کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، ایسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ مشکیزے کا منہ بند ہو اور اس میں سے پانی نکال لیا۔ اس کے بعد اس کی روح کو نکال کر کے جنت کے کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اس میں سے مشک و زعفران کی خوشبو آنے لگتی ہے اور وہ فرشتے اس کو لے لیتے ہیں اور لے کر کے آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، تو آسمان پر جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ اللہ کے کون سے نیک بندے کی روح ہے، تو وہ لے جانے والے فرشتے بہترین الفاظ میں، بہترین القاب میں اس بندے کا تعارف کرواتے ہیں، اس کی پہچان کرواتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانوں کے دروازے اس کی روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام اعلیٰ علیین میں رکھ دیا ہے۔ علیین ساتوں آسمانوں سے اوپر وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کی روحیں بھی جمع ہوتی ہے اور ان کے اعمال نامے بھی جمع ہوتے ہیں۔ پھر اس روح کا تعلق قبر کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو وہی لوٹا دو، وہی اس کا تعلق جوڑ دو، میں نے اس کو زمین ہی سے پیدا کیا اور زمین ہی میں اس کو دوبارہ دفنایا جا رہا ہے اور اسی مٹی سے، اسی زمین سے دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اب جب کہ قبر کی زندگی شروع ہونے لگتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی منظر کشی کی کہ جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے سرہانے، زکوٰۃ اس کی دائیں جانب، روزے اس کی بائیں جانب، اور جتنے نیک اعمال اچھے سلوک کیے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ اس کے پاؤں کی جانب کر دیے جاتے ہیں، اور جس طرف سے عذاب آنے کی کوشش کرتا ہے وہ عمل اس کو روک دیتا ہے۔ اس بندے کو سوال و جواب کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو ایسا منظر ہوتا ہے جیسا کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے کا وقت ہو، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے گویا یہ سورج ابھی تو ڈوب رہا ہے۔ تو چونکہ دنیا میں اعمال صالحہ کی پابندی کی تھی، نمازوں کا اہتمام کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اس نے اپنے آپ کو لگایا تھا، تو اس کی فکر تو اسی طرف جا رہی ہے۔ وہ منکر نکیر سے، مبشر اور بشیر سے سوال و جواب کرنے والے فرشتوں سے کہتا ہے ارے ٹھہرو ٹھہرو، سوال جواب بعد میں کرنا، ابھی سورج غروب ہو رہا ہے، عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، جلدی سے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ سوال و جواب کرنے والے فرشتے کہتے ہیں نماز اب یہاں نہیں پڑھنا، نماز تو پڑھ لیجیے، یہاں تو اب ہمارے سوالات کا جواب دینا۔
پھر وہ مشہور سوالات کرتے ہیں جو ہم بار بار سنتے ہیں، من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ پوچھتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو اس کے سامنے لایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ وہ فوراً پہچان لیتا ہے اور جواب دیتا ہے یہ تو میرے محبوب هذا محمد رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تو نے یہ باتیں کہاں سے معلوم کی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، قرآن پڑھا، میں اس پر ایمان لایا، میں نے اس کے مضامین کو سچا جانا، اس کی تصدیق کی، اور اسی کے ذریعے مجھے یہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے صدق عبدی، میرے اس بندے نے سچ کہا۔ اور پھر وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اب جنت کا لباس اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاوے اور جنت کا بچھونا بچھا دیا جاوے۔ جب وہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنا وہ گھر بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لاتا تو دوزخ میں، جہنم میں ہوتا، وہ گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ اس کو جب وہ دیکھتا ہے تو وہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چھوڑو چھوڑو، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانے دو، میں اپنے اہل عیال کے پاس، اپنے متعلقین کے پاس، گھر والوں کے پاس، دوست احباب کے پاس جاؤں، ان کو بتلاؤ دیکھو میرے ساتھ کیسا کیسا معاملہ ہوا کہ اتنی ساری نعمتوں سے مجھے نوازا گیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اب وہاں نہیں جانا ہے، نم کنومت العروس، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، نم کنومت العروس، اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اس کو جگانے والا اس کا محبوب ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اب وہ قیامت تک قبر کی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہ تو ایمان والے بندے کی موت اور اس کی قبر کا عالم ہے، اور فاسق فاجر گنہگار کی موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف میں اس کی بھی منظر کشی کی گئی ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بدبودار ٹاٹ ہوتا ہے، اور جہاں تک مردے کی نظر پڑتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں، اور جب اس کی روح قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثۃ، او خبیث، او بدبودار جان، اخرجی الی سخط من اللہ وعذابہ، چل نکل اپنے پروردگار کی ناراضگی کی طرف، اس کے عذاب اور اس کی سزا کی طرف، اور پھر اس کی روح کو ایسی سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر کے سمجھایا کہ جیسے گرم روئی کو، گرم اون کو، بھگوئی ہوئی روئی اور اون کو کباب بنانے والی سیخ پر لپیٹا گیا ہو اور اس کو سختی کے ساتھ کھینچا جائے، اس طرح سختی کے ساتھ اس کی روح قبض کی جاتی ہے، اور فرشتے اس کو لے کر کے اس بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں سے
بدبو آتی ہے جیسے کئی دنوں تک مردہ لاش پڑی ہوئی ہو اور اس مردہ لاش میں سے بدبو آ رہی ہے، ایسی بدبو اس میں سے آتی ہے۔ آسمانوں کے اوپر لے جایا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس بدبخت بدنصیب آدمی کی روح ہے، تو لے جانے والے فرشتے بہت برے الفاظ میں، بہت برے القاب میں اس کا تعارف کرواتے ہیں، اس کی پہچان کرواتے ہیں، یہاں تک کہ جب آسمانوں کے اوپر پہنچایا جاتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے اور اس کی روح کو زمین میں پٹک دیا جاتا ہے، اور پھر قبر کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس کو اسفل السافلین میں پہنچا دیا جائے، ساتوں زمینوں کے نیچے وہ مقام اور جگہ جہاں بدبخت اور بدنصیب لوگوں کی، دوزخیوں کی روح بھی جمع ہوتی ہے، وہاں ان کے اعمال نامے بھی جمع ہوتے ہیں، وہاں پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کا تعلق قبر کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، حدیث شریف میں وہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں، اس بندے کا جواب بھی نقل کیا گیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پوچھتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ جواب ملتا ہے کہ ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، میں تو نہیں جانتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کذب عبدی، میرے اس بندے نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے افرشوا لہ بالنار، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا، البسوا لہ بالنار، آگ کا لباس اس کو پہنا دیا جائے، اور اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاوے، اس میں سے دوزخ کی گرم گرم ہوا اور لو آتی رہتی ہے، اور بڑے بڑے لوہے کے کرسوں سے فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں، اور دوزخ میں سانپ بچھو اس پر مسلط کیے جاتے ہیں، قیامت تک اسی حال میں اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ مرنے کے بعد آنے والی سب سے پہلی قبر کی منزل ہے۔ قیامت تک ایمان والے کو بھی قبر میں رہنا ہے، اور فاسق فاجر گنہگار کو، کافر کو بھی وہاں رہنا ہے۔ اس کے بعد جب قیامت کا وقت قریب ہو جائے گا، حدیث شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیسے اطمینان سے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ سور کو پھونکنے والا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو منہ میں لیے ہوئے اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کے انتظار کی طرف لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ کب اللہ کا حکم آ جاوے اور میں سور پھونک دوں۔ صحابہ کرام پر یہ بات بڑی سخت اور گرا گزری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ ربنا توکلنا، یہ بات ہے تو قیامت کی سختی سے اللہ بچا لے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ ربنا توکلنا، جب سور پھونکا جائے حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی مرتبہ کے سور کے پھونکے جانے کے وقت سب کے سب بے ہوش ہو جائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ قرآن کہتا ہے آسمان و زمین کی ساری مخلوق
بے ہوش ہو جائیں گے، مگر اللہ کو جس کے لیے منظور ہو وہ نہ ہو۔ پہلی مرتبہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ثم نفخ فیہ اخری فإذا هم قیام ینظرون، دوسری مرتبہ کے سور کے پھونکے جانے کے وقت سب دوبارہ زندہ ہو کر کے میدان محشر کی طرف چلنے لگے۔ سب سے پہلے جو زندہ ہوں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ زندہ ہونے کی حالت میں اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان پر بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی، قرآن میں جو الا من شاء اللہ ہے وہ ان میں سے ہو گئے یا معمولی سی بے ہوشی طاری۔ پھر دوسرے سب لوگ ہوش میں آئیں گے اور میدان محشر کی طرف چلیں گے، تو کیسے چلیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی منظر کشی، حفاتا عراتا غرلا، برہنا پاؤں برہنا جسم، بغیر ختنہ کیے، ننگے پاؤں ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہونے کی حالت میں سب لوگ میدان محشر کی طرف چل رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ایک سوال کرنا پوچھ لیا، اللہ کے رسول جب سب لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں ہوں گے، کسی کو ایک دوسرے سے شرم محسوس نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کی ہولناکی ہی ایسی ہوگی، وہ ایسا سخت منظر ہوگا کہ کوئی دوسرے کی فکر نہیں کرے گا، سب اپنی اپنی فکر میں اور اپنی اپنی دیکھنے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ کبھی کوئی آدمی بہت غم میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، تو وہ چلتا رہتا ہے اپنی ہی دھن میں ہوتا ہے، آگے چلتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے راستے میں دیکھا نہیں فلاں جگہ یہ ہوا، وہ کہتا ہے ارے مجھے تو ایسا ٹینشن تھا میں کہیں دیکھا ہی نہیں۔ اس وقت سب لوگ اسی عالم میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من یکسا به یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا، جوڑا پہنایا جائے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، آگے آخرت کے لمبے مناظر ہے، وقت ہو رہا ہے کہ اس وقت میں اپنے اپنے اعمال کے وقت پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور پھر شفاعت کا بیان ہے، اور پھر اس شفاعت کے بعد پل صراط پر سے گزرنا ہے، پھر حوض کوثر کی حاضری ہے، پھر اعمال نامے کا داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے، اور پھر جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ بننا ہے۔ یہ آخرت کے لمبے لمبے مرحلے ہیں جن میں سے مجھ کو آپ کو ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جتنا ہم آخرت کو بولیں گے، مرنے کو بولیں گے، قبر کو بولیں گے، جنت دوزخ کو بولیں گے، غیب کی چیزوں کو بولیں گے، اس کے مذاکرے کریں گے، اتنا ہی اس کا یقین ہمارے اندر آئے گا، اور ہمارے دلوں میں رقت پیدا ہوگی، نرمی پیدا ہوگی، دلوں کی قساوت، دلوں کی سختی دور ہوگی، اور دلوں کی سختی دور ہوگی تو پھر نیکیوں کا کرنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم سوچیں، ہم دنیا کی باتیں کتنی بولتے ہیں، دنیا کے کاموں کو کتنا کرتے ہیں، آخرت کو کتنا بولتے ہیں، قبر کو کتنا بولتے ہیں۔ ہم آپس میں قبر کے تذکرے کریں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو یاد رکھیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائیں، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی دعا بھی بتلائی. دعا بتلا کر بات ختم کر دیتے ہیں. حضرت بسر ابن قرطاق رضی اللہ عنہ کی روایت طبرانی شریف میں موجود ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل کی گئی ہے جو اس کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے. چھوٹی سی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر اور بھلائی سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.